امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، خاص طور پہ لغت کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، عربی لغت کے اندر۔ آپ جب اپنے علاقے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، کچھ عرصہ آپ نے علم حاصل کیا، پھر وہ جیسے 6 مہینے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، پھر 10-15 دن رہ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ گئے اور جب واپس آئے تو اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر روڈ کے اوپر وہ ٹھیلے والے تھے نا، کیرج والے، وہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بندہ تھا جو پانی بیچتا تھا، پانی اور شربت اور اس طرح میٹھے مشروبات بیچتا تھا۔ اس نے آواز دی، ارے بات سنو۔ آپ اس کے پاس گئے، جی کہ کدھر غائب رہتے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے کہا وہ جی میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں اور میں وہیں سے آ رہا ہوں نا، 6 مہینے میں وہیں رہا تھا۔ اس نے کہا علم سیکھ رہا؟ ابے تمہارے اتنے غریب آدمی ہو تم، کو گھر کا کو خرچہ چلاؤ، کو گھر کے اخراجات اٹھاؤ، کو محنت مشقت کرو، کام کرو، گھر والے بھوکے تمہارے، تم لگے ہوئے علم دین سیکھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں سیکھوں گا، گھر والوں کا خرچہ ہو ہی جاتا ہے تو میں علم سیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، کیا کرتے کیا ہو تم؟ اس نے کہا میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار تم مجھے کتابیں دو، میں تمہاری کتابوں کو نا اس گڑھے میں ڈالتا ہوں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ یہ اس نے مذاق اڑایا نا کہ میں میٹھا شربت بناتا ہوں، کتابیں دو میں اس میں ڈال لوں گا تو میٹھا شربت تیار ہو جائے گا۔ اور مراد یہ تھی کہ بھائی کتابیں پڑھ کے تمہیں کیا ملے گا، یہاں کام کرو، کچھ کماؤ، کچھ کھاؤ، کچھ اڑاؤ، کچھ انجوائے کرو، تو یہ کتابیں پڑھ کے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس میرا شوق ہے میں پڑھوں گا۔ پھر وہ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ وہ جب بھی آتے تو ان کو بولتا یا کتابیں دو میں اس میں ڈالتا ہوں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ جب انہوں نے پڑھ لیا امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں واپس آئے تو جو ان کے شہر میں جو لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ اتنا مقام ان کا بن گیا۔ اور بغداد کے اندر جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر بھی ان کو جگہ مل گئی اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ اب جب وہ اپنے علاقے میں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یار اتنے بڑے عالم دین آ رہے، ان کو پروٹوکول دینا ہے، ان کو پروٹوکول دینا ہے، ان کے آنے پہ ایک جشن ہوگا، ایک پتہ چلے گا لوگوں کو۔ اب وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو جناب پورے شہر کے لوگ 2 قطاروں کے اندر کھڑے ہیں، ان کے آنے پہ اشرفیاں لٹا رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے ہاتھ چوم رہے، کوئی سواری کو ہاتھ لگا رہا، کوئی ان کے گھوڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، برکتیں لینے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ آپ یوں چلتے گئے، چلتے لوگوں کے درمیان سے اپنے گھر کے پاس جب آئے، وہی بندہ کھڑا تھا جو ان کو ہر مرتبہ کہتا تھا کہ بھئی کتابیں دو اس میں ڈالوں گا، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ تو آپ نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھا کتنا میٹھا شربت تیار ہوا ہے، دیکھا کتنا میٹھا شربت تیار ہوا۔ تو یہ علم ہے جو نیچے بیٹھنے والوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، جو کم مرتبہ لوگوں کو عزت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اور یہ امام کسائی رحمت اللہ علیہ نے جب علم سیکھا تو اب اس کے بعد ان کا مقام کیا تھا کہ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ میرے دونوں بیٹوں کو پڑھایا کریں، ٹیوٹر کے طور پہ مقرر کیا، اتالیق ٹیوٹر کے طور پہ مقرر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، تو میرے پاس آ جایا کریں پڑھنے کے لیے، جہاں پر میرا مدرسہ ہے، مکتب ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں حضور وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ پڑھانے کے لیے آئیے گا۔ فرمایا پھر سوری، پڑھانے نہیں آؤں گا، تمہارے بچے ہی پڑھنے آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے ہی پڑھنے آئیں گے، اچھا پھر یوں ہے کہ آپ یوں کیجیے گا کہ کلاس کو علیحدہ پڑھائیے گا، میرے بچوں کو تھوڑا سا علیحدہ ٹائم دیجیے گا۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بچے کلاس میں ہی بیٹھیں گے اور جیسے سارے پڑھیں گے ویسے یہ پڑھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی بچے کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اب ہارون رشید نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا استاد کی خدمت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، جتنی استاد کی تعظیم کرو گے اتنی برکت ملے گی، اتنا علم ملے گا۔ ایک اچھی نصیحتیں کی۔ ہارون رشید بادشاہ بہت اچھے بادشاہ تھے۔ اب یہ ساری نصیحتیں کی اور ایک دن بادشاہ کے دل میں آیا کہ چلو یار میں جا کے دیکھوں تو اسی کیسی پڑھائی ہو رہی ہے، کلاس کیسی چل رہی ہے اور سیٹنگ کیسی ہے، یہ وہ دیکھنے کے لیے وہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد کو یعنی امام کسائی علیہ رحمہ کو وضو کرا رہا ہے۔ اچھا اس زمانے میں وضو ہوتا تھا، وہ پانی کے جو وہ لوٹا ہوتا ہے اس کے ذریعے وضو ہوتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ
میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد کے پاؤں کے اوپر پانی ڈال رہا ہے. بڑا غصہ ہے. یعنی بادشاہ کا بیٹا ہے, پڑھنا ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اب بالکل پاؤں دلوانے پہ لگا دیا. اب جو بعد میں وزیر مشیر تھے وہ تو کہہ لے لو جی آج تو امام کسائی صاحب سر سے گئے اپنے, ان کی گردن تو اتری. بادشاہ قریب گیا اور اس نے ہاتھ اڑایا تھپڑ مارنے کے لیے, اور زور سے تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو, اور فرمایا کہ نالائق, تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں بھی ملو, ان کے پاؤں بھی دھو دوسرے ہاتھ سے. یہ کیا بات ہے کہ صرف پانی ڈال دیا, پانی بھی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں بھی دھونے ان کے. تو لوگوں کو تب پتا چلا کہ بادشاہ کا غصہ امام کسائی پہ نہیں ہے, بیٹوں پہ. تو یہ ہے کہ علم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. علم عظمت دیتا ہے, علم بلندی دیتا ہے. اور کیوں نہ دے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے. تو جب قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے, تو پھر علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہی ہیں, علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں, لیکن جس نے علم میں مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہوتا ہے, آج بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو سروں کو جھکا لیتے ہیں, زبان پہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام بخاری, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ کیا ہے کہ علم والے تھے اور خدا نے علم والوں کا مرتبہ بلند کر دیا.